سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں گرمی میں بھی گیس بحران جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ سوئی گیس کو 200 MMCFD گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 11 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ بیشتر علاقوں میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ دوپہر 2 سے 5 بجے تک گیس بند رہے گی۔ مزید بات کریں گے کاوش میمن سے۔ جی کاوش۔ جی بالکل، شہر قائد میں گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور گزشتہ روز سوئی سدن گیس کے نظام میں فنی خرابی کے بعد شہر کے تقریباً 20 سے 25% علاقوں کو گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، جس میں اولڈ سٹی ایریا کا علاقہ شامل ہے، DHA کا علاقہ شامل ہے، کورنگی کے مختلف علاقے ہیں، ملیر کے مختلف علاقے شامل ہے، جہاں پر رہائشیوں کو گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ اور اس حوالے سے سوئی سدن گیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ جلد از جلد جو ہے وہ بحالی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ گیس کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل شہر میں رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہی ہے، لیکن اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک بھی جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر توانائی امتیاز شیخ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور یہ کہا کہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ رات کے اوقات میں تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہی تھا اور اب دن کے اوقات میں بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یقیناً جو گھریلو خواتین ہیں ان کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پکوان سینٹرز پر یقیناً پھر لوگ مہنگائی کے اس دور میں جہاں LPG بھی مہنگی ہے تو پھر یقیناً لوگوں کو مہنگی LPG بھی خریدنی پڑے گی اور جو پکوان سینٹرز ہیں ان کا بھی رخ کرنا پڑے گا۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرا روز ہے اور آج بھی شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس کے حوالے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئی سدن گیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ 200 MMCFD جو گیس پریشر اس میں کمی کا سامنا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو گیس کی فراہمی جا سکے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے بجٹ تجاویز حکومت کو بھیج دی ہیں۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان عدنان پراشا کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں بینکوں کو ترسیلات زر اوپن مارکیٹ ریٹ پر کلیئر کرنے کی تجویز ہے۔ مزید بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کو نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز دے دی گئی ہیں۔ ترسیلات زر دیکھا جائے کہ تجاویز میں اس کا حل دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کے ترجمان عدنان پراشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا تجاویز دی ہیں۔ جی تجاویز میں یہ ہے کہ پہلے سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا تقریباً 10 ملین کے قریب اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ پاکستان ریمیٹنسز بھیجتا ہے۔ لاسٹ ایئر یہ ریمیٹنسز ہماری تقریباً 31 ارب ڈالر کے قریب تھیں، جو کہ ہم اور لاسٹ ایئر ہم نے ریکارڈ 8,34,000 بندہ ورک فورس ایکسپورٹ کی تھی۔ لیکن ریمیٹنسز میں پچھلے سال بھی کمی آئی اور وہ ہم نے دیکھنے میں آئے، اس کی خاص جو وجہ ہے وہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار ہے۔ ہم نے تجاویز 4-5 دی ہیں۔ ایک تو حوالہ ہنڈی کو روکنے کے لیے وزارت خارجہ کو اور وزارت خزانہ کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ ہم جو بینکس کے ریٹ پہ اگر یہ چیزیں اگر ہو جائیں ٹرانسفر آف منی تو اگر تھرو پراپر چینل ہو تو نہیں ہے، لیکن اگر بینکنگ ریٹ پہ ہو جائے جو کہ انٹر بینک کا ریٹ الگ ہے، اوپن مارکیٹ کا ریٹ الگ ہے، جس کی وجہ سے حوالہ ہنڈی اس ٹائم زیادہ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا پاکستان میں ریمیٹنسز کا۔ دوسرا ہمارا ورک فورس کا جو ہماری گلف سٹیٹس کے ساتھ ہے اس کے تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہماری خارجہ پالیسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ پودا ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اوورسیز کے لیے لگایا تھا، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کشتی کو پار لگائیں گے اور اس کو ہمارا کوٹے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہت ساری یورپین مارکیٹس ہیں اس ٹائم پہ اوپن ہوئے ہیں جہاں پہ لاکھوں بندوں کی ضرورت ہے۔ یورپ کے اندر 18 سے 20 لاکھ بندوں کی ضرورت ہے۔ جاپان کے اندر ہر سال انہوں نے 3 سے 3.5 لاکھ بندہ مانگا ہے، ٹوٹل انہوں نے 3 ملین کے قریب بندہ مانگا ہے اگلے 10 سال کے لیے۔ اس کے اوپر ہماری اوورسیز ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیں۔ جو نئے مالی سال کے بجٹ میں جو بجٹ تجاویز دی گئی ہیں اسے اگر عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان سالانہ 4 سے 3.5 ارب ڈالر اضافی جو ترسیلات زر حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فوکس یہ کرنا تجاویز ہیں جو ترسیلات زر انٹر بینک میں آ رہی ہیں اوپن مارکیٹ ریٹ سے اس کو کلیئر کرانا ہوگا۔ بہت شکریہ اشرف خان، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کیمبرج کی کتابوں میں ہم جنس پرستی کا مواد ہونے کا انکشاف،
قابل اعتراض مواد پر والدین کا اظہار تشویش ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے معاملے پر نوٹس لے لیا ہے۔ بات کریں گے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ ہاں جی بالکل، محکمہ تعلیم کا قابل اعتراض مواد پر پابندی لگانے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ کیمبرج کی کتابوں میں شائع قابل اعتراض مضامین اسکولوں میں پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ او لیول اور اے لیول کی کتابوں سے متعلق او لیول کی سوشیولوجی کی کتاب میں یہ جو شکایت ہے وہ موصول ہوئی ہے کہ کتاب میں ہم جنسی سے متعلق مضمون موجود ہے، جبکہ مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان کا مضمون تاریخ کے انصاف سے بے بنیاد ہے۔ اس طرز کے مضامین کا پاکستان کلچر سے تعلق نہیں، یہ کہتی ہیں رفیہ جاوید ملا، جو کہ تمام سر معاملات کو دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ نوٹس بھی لیا ہے۔ تمام نجی اسکولوں کو ان مضامین کو کتابوں سے ہٹانے کا حکم بھی ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پبلشرز اور اسکولز نے حکومت سندھ کی منظوری کے بغیر یہ مضامین کورس میں شامل کیے ہیں۔ یہ موقف ہے رفیہ جاوید ملا کا، جنہوں نے جو ہے نوٹس جاری کیا ہے کہ تمام تر اسکولوں کو کہ اس طرح کے قابل اعتراض مواد پر فوراً جو ہے پابندی لگاتے ہوئے نوٹس جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کی گمشدگی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی ہے۔ درخواست علی زیدی کی اہلیہ یاسمین زیدی کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے۔ بلال، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی، علی زیدی کی اہلیہ کی جانب سے ایک آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ علی زیدی کی جو متوقع گمشدگی کے حوالے سے تھی، سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان کی درخواست کی سماعت کی ہے۔ چونکہ علی زیدی اب بازیاب بھی ہو چکے ہیں اور ان کی نظر بندی بھی ہو چکی ہے، تو اس کے باعث سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست کو غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دیا ہے۔ بہت شکریہ بلال احمد۔ آپ کو آگاہ کریں، کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام اٹھا لیا گیا۔ پہلی بار کینٹ اسٹیشن میں موٹر سائیکل پیٹرولنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ بالکل ریلوے پولیس کی جانب سے آج صبح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی ریلوے کا ایسا کہنا ہے کہ کراچی کینٹ اسٹیشن اور کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ پیٹرولنگ اسکواڈ جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ اسکواڈ ابھی تھانے سے نکلا ہے اور یہ جائے گا پہلے سٹی اسٹیشن۔ 8 اہلکاروں پر مشتمل یہ اسکواڈ جو ہے یہ پیٹرولنگ کرے گا روزانہ کی بنیاد پر کراچی کینٹ اسٹیشن پر، کراچی سٹی اسٹیشن پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کرنے کی اس سیکیورٹی کو تشکیل دینے کی نوبت کیوں پیش آئی، تو اس حوالے سے پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ کے پی او اٹیک کے بعد جو ریلوے اسٹیشنز کی سیکیورٹی ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے یہ اقدامات ہیں۔ اور یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو نئی بائکیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئی ہیں۔ 8 نئی بائکس اس حوالے سے جو ہے وہ خریدی گئی ہیں۔ 8 اہلکاروں پر مشتمل اسکواڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ 2 شفٹس میں یہ اسکواڈ جو ہے وہ کام کرے گا اور کینٹ اسٹیشن کے اطراف، کینٹ اسٹیشن کے اندر چیکنگ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ وہ مسافر جو کہ ریلوے یا ریل سے سفر کرتے ہیں ان کے سامان کی چیکنگ بھی یہی لوگ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی ریلوے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اہلکار جو کہ تھانے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ میں اس وقت جو پولیس تھانہ ہے خاص طور پہ کراچی کینٹ اسٹیشن ریلوے پولیس وہاں موجود ہوں، اور یہاں پر جتنے بھی اہلکار ہیں تقریباً 800 اہلکار ہیں جن کے لیے نئی وردیاں جو ہیں وہ بنوائی گئی ہیں ریلوے کے اہلکاروں کی، اور وہ نئی وردیاں ان کو الاٹ کر دی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کو نئی وردیاں دے دی گئی ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی نئی وردیاں دینی ہیں۔ صرف یہی نہیں، جوتے، موزے اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج یہ سلسلہ جو ہے وہ عادیہ ناز اپڈیٹ کرنے کے آپ کو آگاہ کریں، گیس لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار میں اضافے کی خبر سن کر شہری پھٹ پڑے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں رات میں گیس نہیں ہوتی تھی، اب دن میں بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے میں گیس بہت کم آتی ہے سر، اور ابھی بھی جب گھر سے نکلے ہیں تو گیس نہیں تھی ہماری۔ رات 9 بجے ہم لوگ میرے گھر والے کہنے کی روٹی پکانی ہے، لیکن گیس نہیں تھی، پھر ہوٹل سے منگوانی پڑی ہمیں مجبوری روٹی۔ یہاں تو ہوتا بھی نہیں ہے گیس، ہر وقت نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے بندہ۔ سلنڈر کے الگ پیسے دو، اس کے الگ دو، پتہ نہیں قانون کیا کر رہا ہے۔ غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ میں شام کو اپنے گھر جاتی ہوں نا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا کھانا پکا سکوں، اور گیس چلے جاتی ہے اور صبح 6 بجے آتی ہے۔ گیس تو ہونی چاہیے نا، گیس ہونی چاہیے، پانی ہونی چاہیے، یہ تو چیزیں ہونا چاہیے۔
बात करेंगे 10 साला उबैद को कत्ल करने के मुकदमे की भी समाअत हुई है। शहरियार सदीकी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। न्यू कराची थाने की हदूद में मुलजिम अम्मार हुसैन वल्द अनवर हुसैन के खिलाफ 10 साला बच्चे उबैद को कत्ल करने के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में आज अहम समाअत हुई। 10 साला बच्चे उबैद को कत्ल करने का ये जो मुकदमा है ये मुलजिम अम्मार हुसैन के खिलाफ अशफाक हुसैन की मुद्दत में न्यू कराची थाने में दर्ज किया गया था। दौरान समाअत मुलजिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा ये जो मुकदमा है वो गुज़िश्ता 1 साल से ज़ेर समाअत है। इतने अरसे में जो है वो मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद अदालत में पेश नहीं किया गया है। पहले तो जो है वो सिर्फ केस में नामजद जो गवाहान हैं वो अदालत से गैर हाजिर थे और अब जो है वो मुद्दई मुकदमा अशफाक हुसैन भी वही रवैया इख्तियार कर चुके हैं। इसके बाद जो है वो अदालत में मुलजिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से सवाल उठाया गया कि एक शख्स के ऊपर अगर कत्ल जैसे संगीन मामले का मुकदमे का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है तो क्या मुद्दई मुकदमा और गवाहान के पास इतनी फुर्सत नहीं कि अदालत में आकर अपनी बात को दुरुस्त साबित कर सके। ना ही इतने अरसे में जो है वो मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद अदालत में पेश किया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है वो अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा और गवाहान को समन जारी किया गया था कि आज की समाअत पर अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। लेकिन इस मुसलसल गैर हाज़िरी के बाद जो है वो अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने का क्या मकसद है, इस पर जो है वो अदालत की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो है वो सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए नामजद गवाहान और मुद्दई मुकदमा के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुकदमे की समाअत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में बजट से मुतालिक दिलचस्प आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प इंटरैक्टिव सेशन जो है मुनक्किद हुआ है, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खुसूसी शिरकत की और यकीनन अपने जो तजुर्बात हैं उससे मुतल्लिक़ तालिब इल्मों को आगाही फ़राहम की। इस वक्त सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्म इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या सीखा और इस तरह के सेमिनार, इंटरैक्टिव सेमिनार कितने ज़रूरी हैं एक स्टूडेंट के लिए, इनकी ज़बानी जान लेते हैं। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने एक इक़दाम उठाया, आज आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को भी सुना, कितने ज़रूरी हैं इस तरह के सेमिनार? सर अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेमिनार बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। उनकी जो इकनॉमिक ग्रोथ है और जो यहाँ पे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, इंडस्ट्री की नॉलेज मिलती है और जो भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो माशी हालात हैं, उनका फ्यूचर और अभी कैसे हैं, इनके बारे में उनको इंसाइट्स मिलती हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और हमने इसलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया कि स्टूडेंट्स की एनहांसमेंट और उनका इक्विपमेंट बिल्ड हो। यकीनन जी बड़ा मुस्बत साबित होता है। आप मुझे ये बताइए कि बड़ी खुल्लम खुल्ला एक कन्वर्सेशन हुई, पाकिस्तान के माशी हालात से मुतल्लिक जो है आगाही फराहम की गई। क्या समझते हैं कितना जहन खुला पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड? जी वैसे भी इस तरह के सेमिनार से जो है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इंसान को शऊर आता है और नॉलेज में इजाफा होता है ख़ास तौर पे, तो काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे लिए और ऐसे सेमिनार होते हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, जैसे कि तालिब इल्मों की बात आपने सुनी कि काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था, बहुत दिलचस्प मालूमात इस सेशन में फराहम की गई। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुतल्लिक भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है यहाँ पर एक मालूमात फराहम की, तो यकीनन तालिब इल्मों के लिए काफ़ी मुस्बत ये जो सेमिनार है वो साबित हुआ है और तालिब इल्मों का ये कहना है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक्सपो सेंटर में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज़ हो गया है, तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज हायर एजुकेशन कमीशन के तहत टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के हवाले से एग्जीबिशन का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ जामियात ने सिंध भर से यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हैं, मुख्तलिफ जो उन्होंने क्रिएशन की वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात की क्या मकसद है इसको लगाने का स्टॉल? हम जिला यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, हमारे अप्रॉक्स 58 प्लस पोस्टर्स यहाँ पर मतलब एग्जिबिटर्स मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किया है। सिंध HEC का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें उन्होंने एकेडमिया को इंडस्ट्री से कोलैबोरेट होने का बहुत अच्छा मौका दिया है और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे वाटर पे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ डाइस पर प्रोजेक्ट्स हैं, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक क्रीम्स के प्रोजेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में हमने बहुत सिंपल तरीके से मरकरी के डिटेक्शन के लिए काम किया है कि मरकरी को आप किस तरीके से लो और हाई से हाई कंसंट्रेशन में ईजी मेथड से इलेक्ट्रोड सिस्टम के जरिए से डिटेक्ट कर सकते हैं।
آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو ایونٹ ہیں ایگزیبیشن اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی کریشن سب کے سامنے لائیں؟ جی، اس طرح کے ایونٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نہ صرف اس لیے تاکہ آپ اپنے پروجیکٹس دنیا کو دکھا سکیں، بلکہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں جو ابھی کر رہے ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے اور وہ دیکھیں کہ ہم سے دوسرے لوگ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بہت لمیٹڈ وسائل ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، کتنا ضروری اس طرح کے ایونٹ کرنے کا؟ دیکھیں، دس از سچ اے ویری گڈ انیشیٹو بائی HSC، بہت اچھا انیشیٹو ہے سب یونیورسٹیز کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو انسٹرومنٹیشنس ہوتے ہیں، میتھڈس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، مگر چونکہ ہمیں غریب ممالک میں رہتے ہیں تو ہمیں ایسے آلٹرنیٹ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لیس کاسٹلی ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیں ینگ آئے ہوئے ہیں، یوتھ آئی ہوئی ہے، تو بہت ایک اچھی اپرچونیٹی ہے، وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہی ہیں اور یہاں بہت ساری یونیورسٹی ہیں، ایک امبریلا میں سب اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور تھینکس ٹو HSC۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے، آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے اور یہاں پہ اپنی جو کریشن ہے وہ ڈسپلے کریں؟ جی بالکل ملنے چاہیے، کیونکہ اگر ایسے موقع ملیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پروموشن ملے گی، پروموٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایجوکیشنل یہ ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے ہماری پروگریس کے لیے، تو یہ ضرور ملنے چاہیے۔ تھینک یو۔ سنا آپ نے کہ طالبات اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کو اپنی جو تخلیق ہے وہ سب کے سامنے، سرکار ہو یا عام نجی ادارے ہوں، ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے اور اس طرح سے وہ عوام کو فائدہ پہنچائیں۔ جی